میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں۔ رمضان کیسے گزارے؟ جی ہاں، یہ رمضان جو آنے والا ہے، عن قریب آنے والا ہے، اس کو گزارنا تو ہے لیکن نہایت ہی اچھے انداز میں گزارنا ہے، بہترین انداز میں گزارنا ہے، یا میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایسا گزارنا ہے جیسا ہم نے کبھی نہ گزارا تھا، یا ایسا گزارنا ہے جیسا کوئی اور نہ گزار سکے۔ بالکل نیکیوں میں سبقت لے جانا یا جناب کسی سے بہتر کر لینا اللہ پاک کی رضا کے لیے، یہ اچھا ہی عمل ہے۔ تو اس ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اسی پر ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں کہ رمضان کیسے گزارے۔ یہ ایپیسوڈ ہے 3، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں صفائی پر، ستھرائی پر، طہارت پر۔ رمضان کا تعلق ہم سے بہت گہرا ہے، جی ہاں، جہاں روزے کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے، جہاں ذکر و اذکار کی بات ہے، جہاں دل اور قلب کی بات ہے، وہیں پر بات یہ بھی ہے کہ رمضان کا ظاہری ہمارے جسم سے جو تعلق ہے، ہمارے گھر سے ہے، ہمارے صفائی ستھرائی سے، وہ بھی بہت گہرا ہے، اور یہ بھی معاشرے پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ یونیک ٹاپک ہے، اور رمضان اور صفائی کا تعلق کتنا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور یہ بھی اس ایپیسوڈ میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ طہارت کی اہمیت کیا ہے، اسلام اس کو کس قدر پروموٹ کرتا ہے، نبی پاک مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اور رمضان میں اس مرتبہ ہم کیا اسپیشل کریں صفائی ستھرائی میں اور طہارت میں۔ انشاءاللہ الکریم یہ پورے ایپیسوڈ میں آپ کو آج یہ بتانے کی ہم کوشش کریں گے، تو آخر تک شامل رہیے گا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں رکن مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب۔ مسکراتے ہوئے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور ہم مسکراتے ہوئے مسکراتا چہرہ دیکھ کر ویلکم بھی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آمین، خوشحال رکھے۔ حضور رمضان کیسے گزارے، یہ پروگرام جاری ہے، اور بہت ہیلدی ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ رمضان اور طہارت، اگر اس پر ابتدائی کچھ گفتگو آپ فرمائیں کہ آخر کیوں ہم یہ ٹاپک لے کر آئے، رمضان اور طہارت کا کیا تعلق ہے؟ عموماً طہارت نماز کے لیے تو جناب ایسے ہی بس رہنے کے لیے، لیکن رمضان اور طہارت کا کیا تعلق، اور اسلام کیا کہتا ہے طہارت کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو سلسلہ ہوا تھا نا، ہاں، اس کی یاد بھی دلا دوں کہ ایک عظیم مہمان تشریف لانے والا ہے۔ جی، تو واقعی جب مہمان آتا ہے نا تو گھر صاف کرتے نہیں کرتے، ساری چیزیں دیکھتے کہ کہیں آگے پیچھے کچھ پڑا تو نہیں ہے، پلنگ صاف ہے یا نہیں ہے، چھت صاف ہے یا نہیں ہے، کہیں پر کوئی گرد غبار یا مٹی تو نہیں ہے۔ تو بندہ صفائی کرتا ہے کہ مہمان آنے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ گھر اگر صاف ستھرا نہیں ہوتا تو پھر سامنے والا جو تاثرات لے کر جاتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ تو ایک عظیم مہمان ماہ رمضان آنے والا ہے، اور صفائی جو ہے نا، یہ تو میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ صفائی کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے، خود ہمارے رب نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آئیے میں قرآن پاک کی آپ کو آیت اور اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں، اور ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پیارا پیارا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پسند رکھتا ہے۔ اب حدیث پاک بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, सुभान अल्लाह, यानी सफाई आधा ईमान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, बेशक इस्लाम साफ सुथरा दीन है, सही है। तुम भी पाकीज़गी हासिल करो, क्योंकि जन्नत में साफ सुथरा रहने वाला ही दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम सबको चाहिए, FJN चैनल के नाज़रीन को भी चाहिए कि अपने आप को साफ सुथरा, अपने आप को भी, अपने किरदार को भी, अपने घर बार को भी, अपनी ऑफिस को भी, जिस मस्जिद में इस्लामी भाई नमाज पढ़ते उस मस्जिद को भी, हर जगह अल्लाह करे हम सफाई सुथराई का ख्याल रखने में कामयाब हो जाएं। वाकई नदीम भाई सफाई सुथराई के फ़ायदे भी बेशुमार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई अगर बंदे का जहन बन जाने कि मुझे साफ़ सुथरा माहौल रखना है तो उसके फ़ायदे वो खुद देखेगा कि अल्लाह पाक कैसे कैसे बरकत अता फरमाता है और अल्लाह पाक इसे पसंद फरमाता है। तो जिसको रब पसंद फरमाए बंदे को क्या करना है? फिर वही जुमला कह रहा हूँ, बंदा गुलाम है। बंदे को चाहिए क्या? रब किस बात पर राज़ी होता है, मुझे वही काम करना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद रब को राज़ी करना है और मेरा कोई मकसद है ही नहीं। मैं दुनिया में आया ही हूँ रब की इबादत के लिए, और इबादत करूँगा तो रब राज़ी होगा। सफाई सुथराई के साथ रहूँगा तो रब राज़ी होगा, अच्छे अमाल करूँगा तो रब राज़ी होगा। तो जिसमें रब राज़ी होता है हमें वही काम करना है, और जिसमें रब नाराज़ होता है वो काम नहीं करना है। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो ये कितनी अहमियत है, आप देखिए कि आधा ईमान कह दिया गया सफाई को। बेशक, यानी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हो सकता है ये कहा जाता था कि ईमान के 100 हिस्से हैं, एक हिस्सा सफाई सुथराई भी है। इसको बाज़ औक़ात हम बड़ा मामूली देखते हैं। यकीन जाने नाज़रीन, बाज़ लोग सफाई सुथराई को बहुत मामूली देखते हैं। अगर उनके घर में कुछ गंदगी है तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, लिबास गंदा है, उनको नज़र नहीं आ रहा होगा, बदन से बदबू आ रही है, महसूस नहीं कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि बंदा नोट नहीं कर रहा होता। लेकिन कुछ लोग, शब्बीर भाई, ऐसा है कि बहुत हुस्सास होते हैं, थोड़ा बहुत भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो ये यकीनन ये सआदतमंद ही है कि जो नफासत पसंद है ना, सफाई सुथराई को पसंद करते हैं। क्या होता है नदीम भाई, घर साफ़ सुथरा कैसे रहे, ऑफिस साफ़ सुथरी कैसे रहे, दिगर चीज़ें साफ़ सुथरी कैसी रहे, ये सब मिजाज पर होता है। आपने जो ना हुस्सास तबीयत, जिसमें ये हुस्सासियत होती है, एहसास होता है ना जी, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसको चाहिए खुशबू, उसको बदबू ना चले, उसको धूल मिट्टी ना चले, उसको साफ़ सुथरा मामला चाहिए। और वाकई ये सब मिजाज पर डिपेंड करता है। तो अल्लाह करे हमारे मिजाज में जो ना ये नफासत आ जाए ना, तो वाकई हमको हर जगह साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा। और साफ़ सुथरा माहौल होगा ना तो उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। क्या बात। मैंने चंद फ़ायदे भी मेरे सामने मौजूद हैं जी, कि सफाई के फ़वाइद क्या हैं, सफाई सुथराई से फ़ायदा क्या होता है। जी, सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अल्लाह पाक साफ़ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाता है। वाह, माशाअल्लाह। और साफ़ सुथरा रहने से हमें रब की रिज़ा मिलेगी। सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए कोई नहीं है। कि रब राज़ी हो जाए। ऐसे और क्या चाहिए? ऐसा ही। और क्या फ़ायदा मिलता है? सफाई का हुक्म हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। सुभान अल्लाह। हुक्म दिया है। अब हुक्म दे, फिर हमें क्या करना है? हुक्म पर अमल करना है। ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम इसका एहतमाम करें तो हमें मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने का मौका मिलेगा। सुभान अल्लाह। सफाई सुथराई वाले को ये फ़ायदा मिलेगा कि वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। जी। और जब बंदा हुक्म पर अमल करेगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर राज़ी होंगे। और क्या फ़ायदा मिलता है? बल्कि साफ़ सुथरा रहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर है। सुभान अल्लाह। बल्कि साफ़ सुथरा रहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पर अमल का सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। और क्या फ़ायदा मिलेगा? साफ़ सुथरा रहना इस्लामी सकाफ़त का हिस्सा है। वाह, यूँ हमें अपनी सकाफ़त को उजागर करने का मौका मिलेगा, सही है। जिससे मुस्लिम मुआशरे की दुनिया में अहमियत पैदा होगी और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। यानी हमारे सबब से इस्लाम को इज़्ज़त। वैसे तो इस्लाम के सबब हमें इज्जत मिली हुई है, मगर बंदा अगर ये काम करे तो इससे एक इस्लाम का नाम रोशन होगा कि मुसलमान जो होता है ना वो साफ सुथरा होता है। यानी मुसलमान तो किसी के करीब से गुजर जाए ना नदीम भाई तो वो पूछे यार क्या खुशबू आ रही है यार, दिमाग मुअत्तर हो गया यार, कौन सी खुशबू लगाई हुई है। मुसलमान ऐसा रहना चाहिए। बल्कि सफाई सुथराई से
یعنی کب کیا فائدہ مل جائے اس کا بھی یعنی بندہ غور نہیں کر سکتا. یعنی ایک وقت تھا گمان نہیں، اس کے گمان میں بھی شاید نہیں ہوگا. یعنی ایک ایسے میدان میں ہے کہ جہاں مخالفین کھڑے ہوئے ہیں اور جناب جان کی وہاں پر جو ہے وہ معاملات ہے، اور وہاں پر صحابہ اکرام مسواک کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں، اور وہاں پر یوں سمجھیے کہ جو فائدہ اس صاف ستھرائی کی وجہ سے آیا وہ کیسا آیا کہ جناب وہ سب کے سب روانہ ہو گئے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ یہ تو کچا چبانے کی تیاری کر رہی ہے. دانت اتنے مضبوط کر رہے کہ ہمارا کیا بنے گا. اچھا کیا ہے صحابہ اکرام کے ذہن میں نہیں، کہیں ایسی روایت نہیں کہ ایسا کچھ ذہن یا ایسا کچھ ہو، بس ایک نیت تھی کہ جہاں بندہ ہونا صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں شبیر بھائی، بات تو بڑی آسان ہے، ہم نے بیان کر دی کہ حضور اسلام کا حکم ہے، لیکن صحابہ اکرام کہاں کہاں حکم کی تعمیل کرتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ایسے میدان میں کہ جہاں پر جناب جانیں چلی جاتی ہیں، لڑائی کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، لیکن وہاں پر بھی سنتوں کا خیال، صفائی ستھرائی کا خیال، یہ اسلام کی پہچان ہے. اللہ کرے کہ یہ پورے دنیا میں، اور اب بھی ہے شبیر بھائی، ایسا ہے الحمدللہ کہ مسلمانوں میں بنسبت دیگر مذاہب کے صفائی ستھرائی کا خیال الحمدللہ زیادہ ہے. پاکی کا درس اسلام نے دیا ہے، ایسا ہی ہے. صفائی ستھرائی کا درس اسلام نے دیا ہے. آج مینرز کے نام پر ہے نا ندیم بھائی، بعض لوگ موٹیویشنل بیانات کرتے ہیں، یعنی یوں شاید کہا جائے کہ وہ مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاف ستھرے رہو. تو جناب معذرت کے ساتھ آپ کو جو سارا ملا ہوا ہے نا، یہ اسی اسلام مذہب کی بدولت ملا ہوا ہے. اور اسلام پوری کے پورا صاف ستھرا دین ہے جی، پاکی صافی یہ اسلام کے اندر ہے نا. اب اللہ کرے ہمارے عاشقان رسول سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ تھوڑی سی کمزوری ہماری جو نا ویکنیس، یہ بہت بڑی ذلت کا سبب بن جاتا ہے. اور تھوڑی سی توجہ صفائی ستھرائی کا معاملہ رکھنا ہے نا، تو وہ بہت بڑی عزت کا بھی سبب بن جاتا ہے. اچھا، صفائی ستھرائی کے فائدے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صاف ستھرے رہنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ، بیماریوں سے بچا ہوا رہتا ہے. جسم چست و توانا رہتا ہے، اور جب جسم چست ہوگا تو سستی قریب نہیں آئے گی. اور جب ظاہر سی بات ہے کہ جسم کی بدولت معاملات زندگی چلانے میں بہت سہولت رہے گی. یوں ہی اہداف مکمل کرنے میں، ٹارگیٹ پورا کرنے میں صفائی بہت بڑا رول رکھتی ہے. کہ جب آپ چست ہوں گے، دماغ اچھا چلے گا، مائنڈ اچھا چلے گا، تو آپ اپنے ٹارگیٹ کو بھی جلدی پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور اگر ظاہر سی بات ہے کہ سستی بھری ہوئی جسم کے اندر، تو پھر آپ وہ انداز میں ورک یا نتیجہ یا رزلٹ اس انداز میں نہیں دے سکیں گے. اور بھی کئی فائدے اس کے صفائی ستھرائی کے بیان ذرا سا کنیکٹ کریں حضور اس کو. جی، آپ مزید بھی فوائد کو کنٹینیو کیجیے گا، لیکن چونکہ ہم رمضان میں صفائی کے لیے یہ ایپیسوڈ کر رہے ہیں، تاکہ رمضان میں ہم کیا اور اسپیشل کر سکتے ہیں، کیا اور رمضان کے لیے ہم خاص کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے شروع ہی میں فرمایا کہ مہمان جب آتا ہے تو ہم ویسا ہی اہتمام کرتے ہیں. کسی کے لیے صرف دال چاول ہوتے ہیں تو کسی کے لیے قورمہ بریانیاں ہوتی ہیں. تو رمضان کے لیے تو جو کچھ کرے وہ کم ہی ہے، یعنی اعمال کے لحاظ سے. دسترخوان تو ویسے سادہ ہی ہونا چاہیے، اللہ پاک سعادت عطا فرمائے. لیکن اگر ہم رمضان سے کنیکٹ کریں اس کو، آپ رمضان کے اندر سادگی کی باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں صحت بھی تو بچانی ہے نا، اور پورا دن روزہ یار. دو ہی چیزیں ہیں، یا تو لذت لے لیں یا صحت لے لیں. اب عقل مند کے لیے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جواب آپ خود لے لیں اپنے آپ سے کہ آپ کو کیا چاہیے. تھوڑی اجازت تو ہونی چاہیے، رمضان ہے یار، تھوڑا سمجھ لو. کبھی کبھی تو چل جاتا ہے. صحیح ہے، سب لمٹ میں ہونا چاہیے. بس یہ بات ہے. ماشاءاللہ، چلے آپ نے توجہ بھی دلا دی اور خود مدنی پھول بھی دے دیا. بڑے بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بات بڑوں کی نرالی ہوتی ہے. تو رمضان اور صحت، تو اب ذرا سا ادھر ہم آتے ہیں کہ جسم کا رمضان میں صاف ستھرا ہونا، گھر کا صاف ستھرا ہونا، اور پھر مزید بھی ہم آگے بڑھیں گے کہ جو دینی ادارے ہیں یا مساجد ہیں اس کا صاف ستھرا ہونا، کیا اہتمام ہو یہ رمضان آنے سے پہلے. چونکہ رمضان سے پہلے یہ ایپیسوڈ ماشاءاللہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ اس کو ہمارے اسلامی فیلرز وغیرہ میں بھی چلائیں گے. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہماری جو مساجد ہے نا، اس کو رمضان سے پہلے صاف ستھری کرنی چاہیے. ہے واقعی صاف ستھری ہوتی ہے مسجدیں تو ماشاءاللہ مدینہ الحمدللہ، مگر اور اہتمام کے ساتھ. کیا بات ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب عاشقان رسول کی بڑی تعداد مسجد میں آ جائے گی. تو مسجد کا معاملہ جو ہے نا، جو بھی خدمت گزار ہے، کمیٹی کے اراکین ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی یہ زبردست ہونی چاہیے. خوشبو، اللہ کرے ہماری مسجدوں میں نا ہر نماز کا جیسے اذان ہو جائے نا، لوبان کا کوئی سلسلہ ہو جائے، کچھ اگربتی خوشبودار ایسی جو اس کا طریقہ کار ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ ماچس کی سلائی
مسجد میں جلانے سے منع کیا ہے کہ اس سے بدبو نکلتی ہے. یعنی اتنا خیال کا کہا گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنی احتیاط بیان کر دی کہ اگر اگربتی بھی سلگانی ہے, لوبان بھی سلگانا ہے, تو جو ماچس کی تلی ہوتی ہے نا وہ مسجد کے اندر نہ جلائی جائے, کیونکہ اس سے بدبو نکلتی ہے نا. تو یہ اتنی بدبو بھی مسجد میں نہیں آنی چاہیے. تو سوچے ہمیں مسجد کتنی صاف ستھری رکھنی چاہیے. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارا گھر, ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے, وہی بات ہے جب گھر صاف ستھرا ہوگا نا عبادت میں چستی آئے گی. کیا بات ہے. سستی نہیں آئے گی. اللہ نے چاہ تو یہ صفائی کی برکت سے کئی بیماریاں دور ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. ورنہ سستی جو نا یہ بہت بڑا مرض ہے. ایسا ہی ہے. سست رہنا یہ بہت بڑا مرض ہے. آدمی دنیا کی اور دین کی کئی بھلائیوں سے اس سستی کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے. تو اگر صاف ستھرا گھر ہوگا تو کہتے ہیں عبادت میں دل بھی لگے گا. اچھا گھر بھی صاف ستھرا ہو, ساتھ میں لباس ہے, جسم ہے, پاک صاف رکھنا ہی رکھنا ہے. اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ منہ ہے, اس کے علاوہ جسمانی جو اعضاء ہے یہ بھی سب صاف ستھرے ہوں گے نا. کیا بات ہے. تو اللہ نے چاہ تو عبادت میں لذت بھی آئے گی, دل بھی لگے گا, اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ذرا اسٹیپس اگر ہم لینے کی کوشش کریں تو ہم ماشاءاللہ اپنے مساجد کا ذہن دیا, مساجد میں بھی جو کمیٹیان کے ممبران ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ توجہ دیں گے اور امید ہے کہ اس کو بہت اچھے انداز میں لیں گے. دریا ہوتی ہیں, اچھا سجدے کرتے ہیں, بعض اوقات تیل ہیں, دیگر چیزیں لگ جاتی ہیں, تو یہ سب کچھ اگر چینج ہو, اگر ایک ایک چیز پر اگر توجہ دے. اچھا پھر یہی تو نہیں ہے نا کہ ٹرسٹی صاحب کا صرف کام یہ ہے کہ جمعہ کا چندہ کلیکٹ کیا, جمع کر لیا, ختم کر دیا. یہ ایونٹ ہے کہ ساری چیزوں پر توجہ دیں. اب گھر کی بات کریں تو گھر کی صاف صفائی کرے کون, کس کا حصہ ہو, کیا ہو, آپ ذرا اس پر بھی اگر روشنی ڈالیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے گھر صاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر یہ نیت کے ساتھ کہ رمضان آ رہا ہے, واہ واہ واہ, گھر صاف کرنا ہے, رب راضی ہوگا, اور اللہ پاک صفائی کو پسند فرماتا ہے, اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے صفائی کا, تو میں تو اس فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے اگر گھر کے سارے ممبر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, سب اگر یہ نیت کر کے گھر کی صفائی کر لینا رمضان کی آمد کی خوشی میں, اللہ کی رحمت سے امید ہے صفائی کی صفائی بھی ہو جائے گی, ثواب کا ثواب بھی مل جائے گا. گھر میں بھی کچھ چیزیں جو ظاہری جو دکھنے والی ہیں چیزیں, الماری ہے تو الماری کا سامنے فرنٹ ہے, کچن ہے تو جو بس اوپر کا جو ہو اسٹینڈ ہے وہ ہے, برتن بھی اوپر سے ہے, کچھ چیزیں وہ جو دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن وہ نقصان تو پہنچا رہی ہوتی ہے, وہ بھی ہونا چاہیے. کھڑکی وغیرہ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پر گرد و غبار لگی ہوتی ہیں, بعض مرتبہ توجہ نہیں ہوتی, ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے, بہت مصروف ہے, ٹائم نہیں ملتا ہے. جناب گھر کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, صفائی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, صحت کے لیے بھی ٹائم نہیں. بھائی صفائی ہوگی تو صحت بھی اچھی رہے گی. اب ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر کی کیا بولتے وہ دوائی لینے جاتے ہیں نا, تو اس کی لائن میں جو بیٹھتے ہیں نا وہاں کے لیے ٹائم ہوتا ہے, پھر وہاں ٹائم دینا پڑے گا. اس سے اچھا نہیں کہ گھر میں تھوڑا ٹائم دے کر صفائی ستھرائی کرے, ثواب کا ثواب بھی مل جائے, صفائی ستھرائی بھی رہے. اس میں گزارش کروں گا کہ اسلامی بھائی بھی, اسلامی بہنیں بھی اسپیشل ایک دن بنا لیں نا رمضان آنے سے پہلے کہ اس دن جو ہے وہ سارے کاموں سے فری ہو کر ہمیں گھر کی صاف صفائی کرنی ہے. آج نیت نہ کر لے, ایف جی این چینل کے ناظرین بالکل اپنے بھی نیت کر دیتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ گھر والوں کو وقت دینا ہے انشاءاللہ, اور بھلے چھٹی والا دن ہو, اور مل جل کر گھر والوں کو ترغیب دلانی کہ آج انشاءاللہ اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے اور رمضان آنے والا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. کیا بات ہے. یہ بھی یعنی ایک ٹیسٹ ہوگا نا, مزہ ہوگا, خاندان والوں کو معلوم پڑے گا کال پہ, ارے بھائی آج گھر کی صفائی میں لگا ہوں, بچے بول رہے ہیں آج کیا کر رہے ہو, ترغیب دلاؤ. یہ بڑا بڑا کام شاندار ہو جائے گا. یہ دعوت اسلامی ہے ماشاءاللہ, کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں نکل کے آتی ہیں, کتنی ساری تحریکیں ماشاءاللہ چل جاتی ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. اچھا اب جسم کی طرف آپ آئے تھے اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ منہ صاف ہو, تو رمضان میں منہ کا صاف رہنا اور یہ کیا ہے, آپ ذرا بتائیں. ویسے تو پورا جسم ہی صاف ستھرا ہونا چاہیے. ایک تو بڑی افسوس کی بات بتاؤں ندیم بھائی کہ بعض ہمارے ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جن کو نیکی کی دعوت دے اور کہا جائے کہ چلے مسجد میں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک شہر میں قافلے میں تھا, تو جب علاقہ دورہ عصر کے بعد ہوتا ہے قافلے میں تو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. جب ہاتھوں ہاتھ کہا کہ چلے مسجد میں, تو ایک بڑی تعداد, چھوٹی نہیں بڑی تعداد, کپڑے ناپاک ہیں. ارے بھائی آپ مسلمان ہیں اور کپڑے ناپاک ہیں, کس طرح زندگی گزار رہے آپ. تو یہ بھی مینرز نہیں ہے. وہ کھڑے کھڑے مطلب استنجا سے فارغ ہو جانا, چھینٹے اڑ رہے ہیں, کئی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں. بلکہ پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے, یہاں تک ایک جگہ تو میں نے واقعہ سنا, اللہ بہتر جانے وہ صحیح ہے غلط ہے, آدمی مر گیا. اللہ,
یہ بہت بڑی نقصان کی چیز ہے. بلکہ اب تو ریسرچ میں آ رہا ہے کہ پیشاب کرے تو بیٹھ کر بندہ پیشاب کرے. تو ایک تعداد ہے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتی ہے. پھر قطرات بھی ٹپک رہے, وہ کپڑوں پر ہے, کپڑے بھی ناپاک ہوئے ہیں. اب یہ کتنی بیماریوں کا کہتے ہیں نا گڑھ بنتا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ناخون کی اگر بات کریں, اب ناخون کے اندر بھی میل بھرا ہوا ہے. اچھا بعضوں کو بڑے بڑے ناخن رکھنے کا شوق ہوتا ہے, اللہ بہتر جانے کیا اس کی کوئی فضیلت ہے کہ فائدہ ان کو ملتا ہوگا. ناخن بڑے بڑے ہوتے, اس پر توجہ نہیں ہوتی. اچھا بعضوں کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. اب مونچھیں اتنی بڑی کہ پانی پیے تو پانی میں اگر جائے تو پانی پینا مکروہ ہو جاتا ہے. اب وہ بڑی بڑی مونچھیں مطلب فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ کھانا بھی شاید لگ رہا ہے, پانی بھی لگ رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. اب کیا کیا نقصان ہو کے اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا اس کے علاوہ منہ کا معاملہ, ایک بڑی تعداد ہے ندیم بھائی منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اچھا ان کو خود کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا بعضوں کو عادت بھی ایسی ہوتی ہے نا, ان سے تھوڑا ہٹے نا, جیسے بدبو آ رہی, بندہ پیچھے جا رہا ہے تو اور قریب ہو جائیں گے, منہ نیچے کر کے ارے بھیا منہ بھی تھوڑا دور کر دیں. نہیں, وہ منہ ایک دم قریب کر کے کیوں اس طرح کر رہے ہیں, اور وہ آ رہی ہوتی بدبو. ویسے بہتر یہ ہے کہ جس سے اچھی ٹیوننگ ہو نا اس کو ایک بار پوچھ بھی لے کہ یار کچھ پرابلم ہو تو بتا دیجیے گا, یا منہ سے بدبو آ رہی تو بتا دیں. ویسے امیر علیہ سنت نے ایک طریقہ بھی بتایا کہ جیسے گہری سانس لے اور کر کے چھوڑے نا, اور پھر فوراً سونگے گا تو پتہ چلے گا کہ بھی میرے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے. اور اچھا بدبو آنا وہ اچھا بعض ایسے بھی ہوں گے میں تو روزانہ برش کر رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ برش کر رہے تو بدبو نہ آئے. بعض مرتبہ بیماری ہوتی ہے, جیسا کہ ایک پتہ چلا بعضوں کو کان کی پرابلم ہوتی ہے نا, ایک شخص کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. اچھا تو اس کو کہا گیا کہ اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ مسجد میں ہیں, تو بولے مجھے کان کی پرابلم اس لیے بدبو آ رہی ہے. اچھا ایک بچے کا علاج چل رہا تھا, اس کو سردی کھانسی تھی, اچھا کف جمع ہوا تھا. تو ڈاکٹر کو بتایا کہ بھئی یہ منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کے, تو اس کی مطلب کیا پرابلم کیا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ کف جمع ہوا ہے, سردی ہے, اس کی وجہ سے بھی بدبو آتی ہے. تو کئی سبب ہے, جیسے پیٹ خراب ہوتا ہے تو وہ اثرات باہر نکل رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی بدبو آ سکتی ہے. کئی وجہ کئی سبب ہو سکتے ہیں. تو بندے کو پہلے تو یہ پتہ چلے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے, اب اس کے علاج پر وہ کوشش کریں. اور بہترین علاج جو ہے نا وہ تو مسواک ہے. سبحان اللہ. اچھا بعضوں کو یہ بھی ہوتا ہے, پوچھتے بھی ہے روزے میں مسواک کر سکتے, برش نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے اس میں ٹوب ڈالیں گے تو اس کے تو اثرات, روزے کی حالت میں ٹوب برش یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سحری سے پہلے ہی آپ نے ایسا ہی ہے, وقت ختم سحری کا ہونے سے پہلے کر لے تو بہت اچھی بات ہے. مگر بعضوں کو ہوتا ہے کہ مسواک کر سکتے نہیں کر سکتے. مسواک تو کرنی چاہیے, بلکہ سحری کر لی اس کے بعد بھی مسواک کر لے, سحری سے پہلے بھی کرے, سحری کے بعد بھی کریں, پھر جناب ہر نماز کے وقت بھی مسواک کر لیں, اور ہو سکے تو افطار سے پہلے بھی کریں, اور افطار کے بعد تو خاص کریں. ہوتا ہے کیا کہ اسپیڈ میں کھاتے ہیں, کئی چیزیں دانتوں میں پھنسی رہ جاتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اور اس میں بھی جو سموسے وغیرہ کھاتے رمضان میں, ابھی منہ میں پانی آ رہا ہوگا نام سن کر, اب یہ سموسے کھاوے ہیں, اب اس میں کچی پیاز ہوتی ہیں, اب وہ جو اسپیڈ میں کھایا ہوا ہوتا ہے تو دانتوں میں پھنس جاتا ہے, اور منہ سے پھر جو بدبو آ رہی ہو, یہ بدبو والا منہ لے کر مسجد میں جانا اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے. پبلک کے سامنے جب یہ منہ لے کر جائے تو اچھا نہیں لگتا. رب کی بارگاہ میں بندہ جائے, اللہ پاک کے گھر میں جائے, اور وہاں بدبو آ رہی ہو تو پھر کیسے چلے گا. تو منہ کی صفائی کا خاص بندے کو خیال رکھنا چاہیے. اور مسواک کے بارے میں تو ماشاءاللہ کیا ہی فضیلت ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, منہ کی صفائی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا, اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف رکھو, کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. سبحان اللہ. بندہ قرآن کی تلاوت جو کرتا ہے منہ کے ذریعے ہی کرتا ہے, تو یہ قرآن کا راستہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے. سبحان اللہ. اللہ راضی ہوتا ہے. اور مسواک چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے, تو سنت کی نیت سے کریں گے تو منہ کی صفائی بھی ہوگی. اچھا ایک مشورہ دوں گا میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو, ہمارے دانت صاف کرنے کا, کھلال کرنے کا یہ سلسلہ نہیں ہے. حالانکہ کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کرنا سنت بھی ہے. تو ہو سکے, اچھا خلال کرنے کا بھی طریقہ جو ہے نا, یہ ہوتا ہے سب کے سامنے وہ سلی منہ میں ڈال کے نکالتے
کیا کر رہے ہیں, کسی کے منہ پر جا رہا ہے, کسی کے کپڑے پہ جا رہا ہے, نہیں جیسے اسپرے کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو یہ تو اچھا نہیں نا کسی کے سامنے دانت کھول کر کے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو واش بیسن کی طرف چلا جائے یا باتھ روم میں بندہ چلا جائے, وہاں خلال کرے, سب کے سامنے نہ کرے. اچھا خلال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی چیز اگر دانت میں پھنسی ہوئی ہے تو نکل جائے گی. جیسے ہوتا یہ کہ بھائی گوشت کھایا, اب اس کا ریشہ جو تھا نا پھنس گیا, اب گھر میں کھانا 1 دن سے 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے. ابھی جو ریشہ پھنس گیا نا اندر, یہ 1 دن 2 دن بلکہ کئی دن کا اندر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ سڑنا ہے. اب یہ سڑے گا تو کئی بیماریاں بھی پیدا کرے گا. بتا دیں پائیوریا کی بیماری ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دانتوں میں جو کھانے پینے کی چیزیں پھنس جاتی ہے, یہ سڑتی ہے, اور سڑتی ہے تو بدبو دیتی ہے, اور پھر پائیوریا کی بیماری بھی ہوتی ہے. تو اس کے سبب بھی کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو اب ہوتا یہ کہ یہ جب چیزیں منہ میں پھنسی ہوئی ہے نا, اور صفائی صحیح سے ہوتی نہیں, برش تو اوپر گھما لیا, خلال کیا نہیں تھا, وہ گیپ کے اندر وہ چیزیں پھنسی ہوئی تھی, اب ہوتا یہ کہ منہ سے بدبو آتی ہے. اور یہی منہ بدبو, اور اس میں پھر یہ بولتے ہیں روزے کی حالت میں وہ تو تھوڑا رہتا ہے نا, روزے کی حالت میں واقعی منہ سے تھوڑی بدبو اسمائل آتی ہے, مگر بندہ مسواک کر لیا کرے سحری کے وقت, برش وغیرہ بھی کر لیں, یعنی روزے کا وقت, سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے برش بھی کر لیں. اچھا بعض ہوتے ہیں اونلی فار مسواک, تو مسواک کرنی ہے, ساتھ میں لگتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو کا معاملہ ہے, برش بھی کر لیں. اور مسواک کی عادت تو ایسی رکھے کہ رمضان میں تو خاص مسواک کی عادت بنا لینی چاہیے. اللہ کرے ابھی سے عادت بنا لیں, رمضان سے پہلے سے ہی مسواک کی عادت بن جائے نا, تو رمضان میں بھی مسواک کی عادت رہے. مسواک کے بارے میں بہت ساری فضیلت ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا یہ مسواک کے اندر. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات ہو گئی. اللہ کرے مسواک کی اہمیت کو بندہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائے. مسواک کی زیارت بھی کر لیں. اب مسواک کوشش کرنی. اچھا مسواک لے بھی کیسے ہیں, اس کے بارے میں کہ چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے نا, اس کی موٹائی کے برابر مسواک ہو, 1 بالشت سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, 1 بالشت سے زیادہ تو اس کو کاٹ دیں. اچھا ایک طرف سے چابے, بعض یہاں سے بھی چاپ رہے, یہاں سے بھی چاپ رہے. اور چوتھی بات یہ کہ مسواک کو کھڑی رکھا کریں. ٹھیک ہے, ایک روایت میں کہ مسواک کو لیٹا کر رکھنے سے پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہے, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اچھا مسواک کو مٹھی باندھ کر کرنے سے بواسیر یعنی پائلس کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے. تو مسواک کو پکڑنے کا طریقہ بھی ہے کہ 3 انگلی اوپر ہو, چھوٹی نیچے اور انگوٹھا اوپر, اس طریقے سے پکڑ کر مسواک. اچھا مسواک کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے جیسے برش کر رہے سے مسواک کر رہا ہوتا ہے. طریقہ یہ کہ اس کو چابیں گے نا تو اس میں سے رس نکلتا ہے. یہ رس جب دانتوں کے گیپ میں جائے گا تو فائدہ پہنچے گا نا. اچھا بعض مسواک کرتے رمضان کے پہلے چاند کو لی تھی, اور عید کے دن بھی مسواک سلامت تھی. یہ برش ہے, مسواک نہیں ہے, تو وہ پورا مہینہ چلا ہی چلا کرتے ہیں. اب ایک بار جب اس کو یوز کر لیا نا, چاب لیا اور آپ نے مسواک کر لی, سمجھو اس کا پاور ختم ہو گیا. اب جب دوبارہ کرے تو نکال لے اس کو, اور پھر واپس سے تھوڑا چابیں گے تو واپس سے رس نکلے گا اندر سے, اور پھر وہ جب گھمائیں گے تو اس کا فائدہ بھی ملے گا. تو اس کا طریقہ ہے کہ پہلے سیدھی طرف اوپر کی جانب, پھر الٹی طرف اوپر کی جانب, پھر اس کو دھو لیا جائے. ٹھیک ہے, پھر نیچے سیدھی طرف, پھر الٹی طرف, پھر دھو لیا جائے. پھر اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. مسواک کو کھڑی نہ کریں, چوڑائی میں کریں. یوں کر کے مسواک کو دھو کر اب کھڑی رکھ لیں. بلکہ امیر علیہ سنت نے تو بہت پیارا انداز دیا ہے, ماشاءاللہ, مسواک کا پاکٹ بھی دیا ہوا ہے لباس میں, تو یوں رکھ لیا, وہ مسواک ساتھ میں رہے گی. ہو سکتا ہے کہ اگر روزانہ یہ چابے نکالیں تو شاید 2 دن میں تو مسواک پوری ہو جائے. بازو کی تو پورا مہینہ کیا بلکہ اور بھی آگے چل جاتی ہوگی. تو مسواک کو واقع اگر طریقے کے مطابق کریں گے نا, انشاءاللہ فائدہ بھی ملے گا, منہ کی صفائی بھی ہوگی انشاءاللہ اس کا بھی. اچھا بازو کا نہانے دھونے کا بھی ایک نے ایک کو پوچھا تھا کہ آپ کب نہاتے, تو بولے ہم 1 دن چھوڑ کر 1 دن نہاتے ہیں. اچھا 1 دن چھوڑ کر 1 دن, ہم تو جمعہ سے جمعہ, جمعہ سے جمعہ, جمعہ سے جمعہ, اس کو لگا جیسے ہر گھنٹے میں غسل کرتا ہوگا. تو بازو کو غسل کے حوالے سے بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. اور ہوتا یہ ہے کہ جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, قریب میں بندہ کھڑا ہو جائے تو یہ بھی معاملہ رہتا ہے. اچھا عطر کا استعمال کرنا چاہیے, کوشش کریں کہ بندہ خوشبودار رہے. ہر مسلمان جو ہے نا یہ خوشبودار رہنا چاہیے. مسجد میں نماز کے لیے بھی بندہ جائے تو ایک 20-25-50 روپے کی عطر کی شیشی آتی ہیں, جیب میں رکھ لیں, نماز سے پہلے لگا لیں. یہ امیر علیہ سنت کا بھی طریقہ دیکھا ہے کہ نماز سے پہلے عطر لگاتے, ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول لگاتے ہیں. ہوتا ہے کہ قریب میں جو کھڑا نا اس کو بھی مزہ آ جاتا ہے, ورنہ جو بدبو ہوتی ہے نا تو وہ تو بازو میں جو کھڑا اس میں وہ بیڑی پینے والا ہو, اللہ خیر کرے, کھانسی وہ کھا لینا تو اس کا تو پورا ہی مطلب کب سلام پھرے اور کب میں یہاں سے نکلوں, وہ کیفیت بن جاتی ہے. اچھا عطر میں بھی جو ہے نا ندیم بھائی, یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ لگائے کہ جو سب کو تھوڑا
जम जाए ना, अब वो केवड़ा ना, मोगरा ना, चंबेली ना, ऐसा हाड़ जैसे वो नहीं, किसी मज़ार पर आपने देखा होगा सब बाल्टी उल्टी कर रहे होते हैं, जो भी आता है वो डाल रहा है, जो भी, अब जो वहाँ से खुशबू आ रही होती है ना, तो ये बंदा ऐसा हाड़ लगाता है कि बाजू में जो खड़ा उसको, बाजू को सर्दी की मतलब एलर्जी भी होती है, बाजू का दिमाग कहते हैं ना वो सर चकरा जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो ऐसा इत्र ना लगाए कि करीब वाला परेशान हो जाए कि कौन सा इत्र लगाए। यानी ऐसे यानी शब्बीर भाई, मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ, यानी कुछ लोगों को यानी कोई इत्र मांगे ना तो थोड़ा देखना पड़ता है इसके लगाने का तरीका क्या है, यानी अच्छा इत्र भी हो तो उसको तरीके के साथ लगाया जाता है। मुझे याद है यानी बड़ा अच्छा इत्र जो है वो कहीं से मैं लेकर आया था, एक साहब मिले, बोले इत्र लगाना है, उन्होंने ऊपर जो आता है जिससे लगाते वो तो उन्होंने निकाला और जो बोतल उन्होंने उंडेली, मतलब कोबरे का तेल नहीं है, बोलना था ना आपको। यानी इतना सा उसमें इत्र बचा, मैंने कि अल्लाह खैर करे। अच्छा, फिर वो जो तारीफ करे तो मेरे अंदर जो चल रहा है मैंने कहा इत्र बड़ा अच्छा है, लेकिन मैंने कहा अच्छा है, अच्छा अब पता नहीं है दोबारा कब मिलेगा। सही दूसरी बार उन्होंने इत्र मांगा ना तो मैंने कहा इनको क्या दूं मैं, लेकिन हमने मजबूरी फिर भी बताना था कोबरे का तेल नहीं है, ऐसा भी इत्र है। फिर दूसरी बार मैंने कहा ना मैं अपने हाथ से थोड़ा सा आपको लगाता हूँ, इस तरीके से लगाइए। तो मतलब अच्छा भी इत्र हो तो अल्लाह के बंदे थोड़ा सा ख्याल रखे लगाएं। अच्छा कुछ आप उंडेल देंगे, आप पूरा लगा देंगे तो फिर ये मर्द के लिए तो वो इत्र लगाना चाहिए कि खुशबू जाहिर हो, धब्बे वगैरह जाहिर ना हो। ऐसा ही है। औरतों के लिए है कि वो इत्र अगर लगाना चाहे वो भी घर की चार दीवारी में। आज अफसोस की बात यह है कि औरतें बाकायदा स्प्रे लगा करके बाहर निकल रही हैं, तो ये तो इसकी इजाज़त नहीं है। अगर औरत को इत्र खुशबू लगानी, इत्र से मतलब खुशबू, ठीक है, तो उसके लिए वो इत्र है कि जिसका कलर तो जाहिर हो जाए, खुशबू फैले ना, और वो भी घर की चार दीवारी में, वो भी अपने मर्द के लिए, अपने खावन के लिए। ठीक है। अब ये तो घर में रहते हैं तो होता है क्या है, वो नहीं, वो बदबू मार रही होती है। वो अमीर अल सुन्नत ने एक बार मदनी मुज़ाकरे में बताया कि घर में तो रहने का अंदाज़ है जब गंधाती है औरत, मतलब ऐसी बदबू मार रही होती है, और बाहर निकलते तो जनाब स्प्रे लगा कर निकल रहे होते। तो कहाँ खुशबू लगानी, कहाँ नहीं लगानी है, अल्लाह करे ये समझ पैदा हो जाए। मैं आपको बताऊं शब्बीर भाई की बाजों का तो हालत ऐसी होती है शब्बीर भाई कि कपड़े यानी उतारते हैं ना, चले कुछ लेट हो गए धोने में, वो एक बदबू अलग है, लेकिन उतारे हुए कपड़े को भी बंदा कभी नोट करे ना तो खुद हैरान हो जाएगा कि इतनी मेरे कपड़ों में से बदबू आ रही थी। बाज़ात क्या है ना, वो एक आदत सी हो जाती तो खुद को बदबू नहीं आती, लेकिन दूसरे को आ रही नहीं आ रही। आपने बड़ा प्यारा मशवरा दिया कि मालूम कर लेना चाहिए कि क्या कैफियत है। और ऐसा भी कि जनाब वो ऊपर तो चले लिबास थोड़ा सा अच्छा है, खुशबू लगा लिया है, लेकिन अंदर के कपड़ों की जो हालत होती है वो भी बहरहाल ना दिखने वाली चीज़ होती है, तो बंदा चला रहा होता है। बल्कि बाज़ है ना, जूते जब उतारते और जो जुराब पहने होते, सॉक्स पहने होते हैं ना, जो बदबू आ रही होती है इसमें से, वो दिमाग फटा जाए आदमी। और फिर ऐसी हालत में मस्जिद में जाना, सारी चीज़ें करना। मस्जिद में तो बाज़ जो गैरेज का काम करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं ना, उनको तो एक लिबास अलग रखना चाहिए। सही है कि मस्जिद में जाए ना, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने आपके बारे में आता है कि रात को मस्जिद में जब इबादत के लिए जाते हैं, तहज्जुद के लिए आपने एक लिबास रखा हुआ था जिसकी कीमत जो थी ना 1500 दिरहम थी। आपका वो लिबास पूरा, पाजामा, इमामा, ये पूरा एक आपने महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, हम अभी काउंट करें तो ये तो लाखों का लिबास था। वो सिर्फ इन्होंने नमाज के लिए रखा था। यानी आज हम शादियों में जाए ना तो टिप टॉप होकर के जाएं, और मस्जिद में आए ना तो वही काम का एकदम ऑयल लगा हुआ है, बदबू आ रही है, वही लिबास के साथ मस्जिद में बंदा आ रहा है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि मस्जिद में हो या घर में हो, सफाई सुथराई, और घर का आंगन भी साफ सुथरा हो। क्या बात है। बाज़ मरतबा उस पर भी तवज्जो नहीं होती है, मैं क्यों साफ करूं, कर लो ना, थोड़ी वो सफाई कर लो। वो कहा जाता है कि घर का आंगन अगर साफ हो जाए ना, हर एक घर के बाहर जो आंगन है अगर उसको साफ कर लिया जाए तो पूरे मुल्क में सफाई सुथराई आ जाए। मगर वही बात है, वो एक नहीं, बादशाह ने ऐलान किया था कि रात को एक एक लोटा दूध ये होज बनाया था, इसमें डाल दें, तो सुबह देखा तो पूरे के पूरा होज पानी से भरा हुआ था। तो क्या था, तो जनाब सब ने यही सोचा कि हर कोई दूध डालेगा, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और सब ने पानी डाला, पूरा होज पानी से भरा हुआ था। हर कोई ये सोचे कि मेरे आंगन की सफाई ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर हर कोई सफाई सुथराई का ख्याल रख लेना, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह मुल्क में भी अच्छी बेहतरी, साफ़ सुथराई, कई बीमारियां, मच्छर जो पैदा होते हैं उसका भी बताया जाता है कि एक सबब सफाई सुथराई घर में ना होना, उसके सबब से मच्छर पैदा होते हैं, वही मच्छर काटते हैं, फिर उसकी दवाई के लिए भी भाग रहे होते हैं। तो अल्लाह करिए हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो, जिस्म भी साफ़ सुथरा हो, लिबास भी साफ़ सुथरा हो,
منہ بھی صاف ستھرا ہو, کیا بات جس آفس میں جا رہے وہ بھی صاف ستھرا ہو, جس گاڑی کو لے کر جا رہے وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے, مسجد میں جائے تو مسجد بھی صفائی ستھرائی کا ہم خیال کریں. اور یوں اگر ہم رمضان کو گزارے نا صفائی ستھرائی کے ساتھ, اور اللہ کرے یہ صفائی ستھرائی ایسی رہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کرے ہمارا یہ معمول رہے نا کہ ہر چیز صاف ستھری رہ جائے. بلکہ میں اگر ایک چیز اور ایڈ کر دوں شبیر بھائی, ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو صاف صفائی کرنے کی چیزیں ہیں نا وہ بھی صاف ستھری ہو. یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی کو گھس کر جس میں سے بدبو مارے ہوتی ہے, ڈسٹ بن کی ضرورت پڑتی ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ایک بار لائے اور جناب وہ پورا کے پورا بھرا ہوا ہے, ایک دم میلا کچیلا ہو رہا ہے. وہ پوچھا ہوتا ہے نا, ہاں وہ اللہ خیر کرے, وہ پوچھے کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ اتنا گندا ہو چکا, اسی کو اچھا بھی فرض ہوتا ہے, اس پر وہی پوچھا گھما رہے ہوتے ہیں اور بدبو پھیل رہی ہوتی ہے. اچھا پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے شبیر بھائی, آخر میں یہی عرض کریں گے کہ ماشاءاللہ رمضان میں ساری صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. ایک بہت بڑا فائدہ اگر پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں, اگر یہ لے لینا اس کو, تو بچوں میں بھی وہی چیزیں اتر جاتی ہے, عادتیں اتر جاتی ہے. والدین صاف ستھرے رہتے ہیں, بچہ آٹومیٹکلی سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے لباس پر بھی, چھوٹا سا بچہ ہے دھبا ہو جاتا ہے نا تو فوراً لباس چینج کرنے کا کہے گا, اس کو برداشت نہیں ہوگا. ڈائپر پہنا ہوا ہے, اگر کچھ گندگی کر دے گا فوراً وہ اتارنے کا کہے گا, کیونکہ اس نے سنا ہے نہیں صاف ستھرا رہنا ہے, صاف ستھرا رہنا ہے, گندگی کے ساتھ نہیں رہنا ہے. تو بہرحال اچھی چیزیں اچھے اثر ہی چھوڑتی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت پیاری یہ بھی گفتگو. عرض کر دوں ندیم بھائی کہ کچرا بھی جو ہے نا یہ بھی ڈسٹ بن کا استعمال کرنا چاہیے. ابھی بڑوں کی بھی مطلب تربیت نہیں ہے, یا بولو بڑوں کا ہی ذہن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اوپر سے فلیٹ میں سے یہ جو آپ نے بولا نا وہ گندگی والا بچوں کا, اب وہ اوپر سے نیچے پھینکنا ہے. اب بیچارہ کوئی نہا دھو کر کے کام کاج کے لیے نکلا ہے, جمعہ کا دن ہے, غسل کر کے نکلا ہے, اس پر یہ جب چیز آئے گی تو اس کی کیفیت کیا بنے گی. تو یہ چیز کی اچھا ہم بھی پھینک رہے تو بچے بھی پھینکیں گے. تو ہم اگر یہ کر لیں نا کہ ہر چیز یہ کچرا وغیرہ ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, اب اگر ہماری یہ عادت ہے تو بچوں کی بھی یہ تربیت بنے گی, تو بچے بھی کیا کریں گے انشاءاللہ ڈسٹ بن میں کچرا ڈالیں گے. تو یوں صفائی ستھرائی انشاءاللہ گھر میں بھی رہے گی, گھر کے باہر بھی رہے گی, محلے میں بھی رہے گی, انشاءاللہ ملک میں بھی صفائی ستھرائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ رمضان ہمیں صفائی ستھرائی کے ساتھ گزارنا ہے, باوضو رہیں, طہارت کے ساتھ رہیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ رمضان میں نا باوضو رہنے کی کوشش کریں. اب ناپاک رہنے کی تو بات ہی بہت دور ہو گئی ہے, یعنی پاک تو رہنا ہی ہے لیکن پاکی میں بھی آپ باوضو رہیں. کیا ہی بات ہے, ہمیشہ باوضو رہنے کی تو ویسی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو ہی رہا کرتے تھے. وضو ٹوٹ جائے آپ وضو کر لیں, اچھی نیت کے ساتھ کرے, ثواب بھی ملے گا. اور اگر وضو کرنے والا حالت وضو میں مرتا ہے تو شہادت کی موت کی بشارتیں اس کے لیے موجود ہیں. آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں. باوضو رہنے والا آزمائشوں سے پریشانیوں سے بچ جاتا ہے, بلکہ سکرات موت اس پر آسان ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہت سارے فضائل ہیں, فضائل اتنے ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں, لیکن اخیر میں وہی ہے کہ ہم ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں اور اس رمضان سے پہلے یہ ساری چیزوں کا اہتمام کر لیں. اچھا عید کے لیے آپ کچھ لباس کا اہتمام کرتے ہوں گے, رمضان کے لیے بھی اللہ پاک جس کو توفیق دے کر لے. یہ البتہ یہ کہ لباس جو ہے وہ صاف ستھرے ہو, اچھے ہو, سلیکٹ کر لے. تو یہ رمضان گزارنا ہے صفائی ستھرائی کے ساتھ اور خوشبو والا ایک انوائرمنٹ ہو تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں بہترین انداز میں یہ ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا. اچھا آپ سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کہاں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہاں سن رہے ہیں, آپ نے کیا نیتیں کی ہیں, یہ نیتیں بھی ہمیں ضرور بھجوایا کریں. اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ میسج کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں, تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں اور آپ نے کیا نیتیں کی ہیں. آپ کی نیتیں ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین کانٹینٹ لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. FGN چینل دیکھتے رہیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا آپ انتظار کیجیے. انشاءاللہ الکریم مزید باتیں رمضان کے تعلق سے, رمضان کیسے گزارنا ہے یہ لے کر ہم آئیں گے انشاءاللہ الکریم, جو آپ کے لیے مفید ترین ثابت ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.